یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الروم کی آیت نمبر 8 تا آیت نمبر 10 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا غور و فکر نہیں کرتے اپنے نفس میں کہ اللہ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان بنایا ہے بالکل حق کے ساتھ بنایا ہے، اور ان کو وعدہ مقرر تک بنایا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا؟ وہ ان سے قوت میں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو بویا تھا اور بسایا تھا اس کو ان کے بسانے سے زیادہ، اور پہنچے تھے ان کے پاس رسول کھلے احکام لے کر، سو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ پھر برا انجام ہوا برا کرنے والوں کے لیے، اس لیے کہ وہ جھٹلاتے رہے اللہ کی نشانیوں کو اور اس کے احکامات کی ہنسی اڑاتے رہے۔ مذکورہ آیات کے اندر آخرت کے واقع ہونے کا انکار کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ وہ اگر غور اور فکر کریں، تفکر کریں اپنی ذات کے اندر، آسمان اور زمین اور اپنی ارد گرد کی چیزوں میں، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو، کائنات کی تمام چیزوں کو حکمت اور مشیت کے تحت پیدا کیا ہے، ان کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ ساری چیزیں ایک وقت معین تک کے لیے پیدا کی گئی ہیں، دائمی طور پر نہیں ہیں۔ پھر یہ کہ ان سب کو ختم ہونا ہے اور سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لیکن لوگ جب غور کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا، لیکن اکثر لوگ اللہ رب العزت کی اس آخرت میں ملاقات کا انکار کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ زمین پر چل پھر کر انہوں نے کیا نہیں دیکھا، مراد اہل مکہ ہیں کہ ان کے ہاں تو کوئی زراعت نہ تھی اور کوئی عمارات ایسی نہ تھیں، کوئی
نہیں تھی اور زراعت نہ تھی، چشمے نہ تھے، فصلیں نہ تھیں، لیکن یہ لوگ تجارتی قافلوں کو لے کر یمن اور شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے، اور راستے میں اس قسم کی چیزوں سے ان کا واسطہ پڑتا تھا، اور تاریخی حوالوں سے انہیں معلوم تھا کہ یہاں جہاں کے کھنڈرات موجود ہیں بڑی متمدن اور مہذب قومیں آباد تھیں، جو کہ قوت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں، اور زمینوں کو انہوں نے بسایا تھا اور آباد کیا تھا، جتنا کہ انہوں نے کیا اس سے زیادہ انہوں نے کیا تھا۔ اور ان کی طرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے احکامات، کھلے احکامات لے کر آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی تکذیب کر دی اور ان کو جھٹلا دیا۔ تو پھر اللہ کی طرف سے جب فیصلہ ہوا عذاب کا، تو عذاب ان کے اوپر نازل کیا گیا بوجہ ان کی برائی کے، بوجہ ان کی تکذیب کرنے کے اللہ کی آیات کی، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا اس عذاب کی صورت میں، بلکہ انہوں نے اپنے لیے خود ہی عذاب کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے کہ برائی کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ کی طرف سے حجت پوری ہوئی، یہ لوگ احکامات کی تکذیب بھی کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب، احکامات کی تکذیب کرنا، حق کو جھٹلانا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف فرمایا گیا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کو دنیا کی حقیقت کے حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا قرار دیا اور حقیقی گھر اور آخرت کی زندگی کو اصل زندگی قرار دیا ہے، تو وہ لوگ کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کو ان آیات کے حوالے سے اور اس جیسی دیگر آیات کے حوالے سے قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو دنیا کی رنگینی دیکھ رہے ہیں، چمک دمک دیکھ رہے ہیں، اور فانی لذتوں پر یہ لوگ مست ہو گئے ہیں، اور اس کی حقیقت سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں، تو اس کی حقیقت انہیں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، لیکن وقت معین تک کے لیے ہے۔ تو ایک وقت ایسا آنا چاہیے کہ دنیا کے اندر تو نیک لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں۔ نیک لوگوں کو ان کی پوری نیکی کا اجر یہاں دنیا کے اندر نہیں ملتا، اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ اسی طرح جو برے لوگ ہیں وہ برے کام کر رہے ہیں، تو ان کو ان کی برائی کا بھی پورا کی سزا اس دنیا کے اندر نہیں مل سکتی، اس کے لیے آخرت کا ایک دن مقرر ہونا عین عدل اور انصاف کے مطابق ہے۔ ضروری ہے کہ یہ سب چیز پھر ختم ہو اور نیک کو اپنے نیکیوں کی پوری جزا ملے، اور اللہ رب العزت انہیں اپنی طرف سے فضل اور رحمت عطا فرمائیں۔ اسی طرح جو برے لوگ ہیں انہیں بھی اپنا کردار سامنے آ جانے کے بعد برے اعمال کی سزا پوری ملے۔ تو یہ دنیا کی ساری چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ چیزیں دائمی نہیں ہیں، بلکہ فانی ہیں، کچھ مدت تک کے لیے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا عالم یعنی آخرت کا عالم آنے والا ہے جو دائمی ہوگا۔ یہی بات قرآن مجید کے اندر بار بار آخرت کے انکار کرنے والوں کو سمجھائی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔